بتایا ہے، جتایا ہے، بلکہ اس کی سیویرٹی، اس کی بالکل ڈیٹیل میں جا کر کہاں کہاں پہ فلاز ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم نے بہت ہی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس مسائل کا حل بھی بتایا. ہم واحد پارٹی ہیں جو کہ حل بتا رہے ہیں، اور حل یہ نہیں کہ بھئی ایسی جو کہ ڈویبل نہ ہو، حل وہ کہ جو ڈویبل ہے، جس کا ادراک کیا جا سکتا ہے اور جس سے بہتری لائی جا سکتی ہے. اور بتایا کس کو؟ کسی روڈ کو بلاک کر کے نہیں، کسی پبلک کو تکلیف دے کر نہیں، لوگوں کو پریشان کر کے نہیں. اللہ کا شکر ہے کہ ایم کیو ایم کو آج یہ عزت دی ہے کہ ایم کیو ایم جس وقت چاہے وزیر اعظم پاکستان سے، وزیر سے، اسمبلی کے اندر، اسمبلی کے باہر، نیپرا میں، وہ تمام کنسرن جو محکمے جس کا ان سے تعلق ہے، وہاں پر ڈائریکٹ لوگوں کی گریونسز کے حوالے سے، اس مسئلے کے حوالے سے بات کر سکتی تھی، کر سکتی ہے اور کرتی رہے گی. اور ایم کیو ایم نے یہ کر کے دکھایا ہے. ایم کیو ایم نے یہ کر کے، آپ خود گواہ ہیں، ہم نے پے در پے جون جولائی میں پریس کانفرنسز کر کے بتایا، مسئلے کو بتایا، اجاگر کیا. اور یہ میں بالکل ریسنٹ ہسٹری کی بات کر رہا ہوں، ہم سالوں سے اس پہ بات کریں، لیکن بجٹ آنے کے بعد جو مسائل پیدا ہو گئے، اس کے بعد سے ہم نے پے در پہ یہ والی بات لوگوں کو آپ کے ذریعے ہم نے پہنچائی ہے. اور وی ور دا پائنیئر ان دیٹ. ایکچولی ہم نے جب اس کو بات کی، اس کا کوئی اس کے اوپر بات کر نہیں رہا تھا. پھر ہم نے وزیر اعظم پاکستان سے، نیپرا سے، وزیر توانائی سے باقاعدہ ٹائم لیا اور ہم نے جا کر ان سے میٹنگ کی. میں سب سے پہلے 1 اگست کو جو وزیر اعظم پاکستان سے خالد مقبول صاحب کی سربراہی میں ہماری میٹنگ ہوئی 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ، اس بجلی کے کرائسس پر. ہمارا مدعا کیا ہے کہ پاکستان کی اکانومی کو لگنے والا یہ سب سے بڑا زخم ہے، یہاں سے بلیڈنگ ہو رہی ہے. اگر اس خون کو نہ روکا گیا، پاکستان کی اکانومی کی اس بلیڈنگ کو نہ روکا گیا، جو کہ آئی پی پیز کی اور پاور سیکٹر کی تمام سرکولر ڈیٹ کی شکل میں ہے، لاسز کی شکل میں ہے، بجلی کی زیادہ قیمتوں کی شکل میں ہے، بجلی کے زیادہ بل کی شکل میں ہے، اگر اس کو نہیں روکا گیا تو پاکستان کی اکانومی نہیں چلے گی. خاکم بدہن پاکستان بینکرپٹ ہو جائے گا. اور ہم یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ 2.6 ٹریلین 2600 ارب روپے ابھی آئی پی پیز کو دینے ہیں. 2600 ارب روپے کا پاکستان قرضدار ہے. ہمارے ڈیفنس کا بجٹ 2200 ارب روپے ہے. ڈیفنس کے بجٹ سے زیادہ تو پیسے ابھی ہم نے دینے ہیں. پھر ہر سال تقریباً جو ہے وہ 2000 ارب روپے کا لاس ہے. اس سال حکومت نے 1700 ارب روپے رکھے صرف نقصانات کے لیے. 1700 ارب روپے. تو اس کی پوری ڈیٹیل میں جا کر جب یہ بات پتہ چلتی، اور ہم نے اس سارے پروسیس میں کسی پارٹی کے دور کے حکومت کو ہم نے کنڈیم نہیں کیا، ہم نے ان کے اوپر اعتراض نہیں اٹھایا، ہم نے اپنی پوائنٹ اسکورنگ نہیں کی ہے. ہم نے کہا کہ بھئی کسی دور میں بھی جب یہ آئی پی پیز لگی ہیں، ان کی نیت پر شک نہیں کرتے، انہوں نے اچھی نیت سے لگائی ہوں گی وہ تمام آئی پی پیز، لیکن آج اس کا رزلٹ اچھا نہیں نکلا. تو پاکستان کی آج کی حکومت کو، حکمرانوں کو اس مسئلے کو آج حل کرنا ہے. اور ہمیں پتا ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو تقریباً 43,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت ہے، اور ہماری جو ٹرانسمیشن لائنیں ہیں جس کے ذریعے بجلی پہنچائی جا سکتی ہے، اس کی کیپیسٹی سے 2200 میگا واٹ، 22,000 میگا واٹ سے 25,000 میگا واٹ. لیکن غلط ہے کہ 45,000 میگا واٹ ہم پیدا کر رہے ہیں، اور ہمارے پاس کیپیسٹی بجلی پہنچانے کی جو ٹرانسمیشن لائنیں ہیں اس کی کیپیسٹی جو ہے وہ 22 سے 25,000 میگا واٹ ہے. خیر اس پہ آرگومنٹ یہ آتی ہے گورنمنٹ کی کہ بھائی ہر وقت سارے پلانٹ نہیں چل رہے ہوتے، اس کی مینٹیننس ہو رہی ہوتی ہے. تو جب وہ مینٹیننس ہو رہی ہوگی تو اس وقت اس کو بند کیا جائے گا. تو اس لیے ہمیں ایکسٹرا کیپیسٹی رکھنا ضروری ہے. اینی ویز
آج کے اس پاکستان میں جہاں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, بجلی نہیں ہے, یہ بجلی کے نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہو رہی لوڈ شیڈنگ. آج کے پاکستان میں بجلی ضرورت سے زیادہ موجود ہے, لیکن بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے. وجوہات ہم کئی دفعہ بتا چکے کہ بھائی جہاں جہاں لاسز ہیں حکومت وہاں پر جو ہے وہ بجلی بند کر دیتی ہے رہنے کے باوجود, کیونکہ جتنی بجلی وہ بناتے ہیں اس میں ان کو زیادہ لاس ہوتا ہے, زیادہ خرچہ ہوتا ہے. اب ایشو یہ ہے کہ بھائی اس کو یہ کہتے ہیں کہ ڈسٹ کو کارپیٹ کے اندر ڈالتے ڈالتے اب یہ ڈسٹ باہر آ گئی ہے. اب یہ پاکستان نہیں چل رہا. انڈسٹریلسٹ کہتے ہیں کہ بھائی 6 سینٹ سے 9 سینٹ میں ہمیں بجلی دے دیں, ہمیں 16 سینٹ میں بجلی پڑ رہی ہے, ہم دنیا میں اپنی پروڈکٹ کو بیچ ہی نہیں سکتے. تو میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں اس پورے تجزیے کو کہ اس وقت ہونا کیا چاہیے. ہونا یہ چاہیے کہ دیکھیں جب آپ ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ 52% آئی پی پیز جو ہے حکومت کی اپنی ہے, جس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور تقریباً 25 سے 30% جو ہے وہ لوکلز کی ہیں, ان کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور 20% باہر والے ہیں. تو 20% جو فورن آئی پی پیز ہیں ان کو تو کر دیں ایک طرف, ان سے کوئی معاہدہ نہ توڑے. اس لیے کہ ایگریمنٹ یہ ہوا ہے کہ اگر آپ کے اندر ڈسپیوٹ آ گیا آئی پی پیز لگانے والی کمپنیز میں اور حکومت میں, تو اس کا مقدمہ پاکستان کی کسی عدالت میں نہیں چلے گا, بلکہ وہ کسی بیرون ملک انٹرنیشنل کورٹ میں وہ مقدمہ چلے گا, اور یقیناً پھر وہ جیت جائیں گے, تو لاسز آئیں گے پاکستان کو. تو میں جو فورن آئی پی پیز لگی ہوئی ہیں ان کو ٹچ نہ کریں فی الحال. ابھی جو 52% سرکاری ہیں اور 20-30% تقریباً جو ہے وہ لوکلز ہیں, ان سب آئی پی پیز نے اتنا پاکستان سے کمایا ہوا ہے کہ کسی کا لاس نہیں ہوگا, کسی کا نقصان نہیں ہوگا. ان آئی پی پیز کو ان ہاؤس بٹھا کر آج کے ملک کی کنڈیشن دکھا کر یہ بتائی جا سکتی ہے بات, اور یہ بات ہو رہی ہے صرف 25 سے 30% آئی پی پیز کی. 52% تو حکومت کے اپنے ہیں. اس کے لیے تو میں بھی آتا ہوں کہ وہ کیا کرے, ہم نے کیا کہا ہے اندر وزیر اعظم سے اور وزیر سے. لیکن یہ جو 30% ہیں ان کو بٹھا کر سمجھائی جا سکتی ہے بات کہ بھائی یہ جو ریٹائرڈ ہوئے ہیں, یہ جو جن کی کیپیسٹی ختم ہو گئی, جن کی ایج ختم ہو گئی, ان کو بھی رکھ کر چلا رہے ہیں, ان کو تو فوراً جو ہے وہ اپنے سسٹم سے مائنس کریں. اور اس کے علاوہ بیٹھ کے سمجھائی جائے بات کہ بھائی ملک میں آج جو اکانومک کنڈیشن ہے, اب اس ایگریمنٹ کے تحت اس کو نہیں چلایا جاتا. یہ اچھی خیر بات نہیں ہے کہ آپ کسی سے کوئی معاہدہ کرتے ہیں, بار بار اس معاہدے کو کھولیں گے تو پاکستان کی ریپوٹیشن خراب ہوتی ہے. یہ میں مانتا ہوں اس والی بات کو کہ یہ اچھی بات نہیں ہے, لیکن مجبوری یہ ہو گئی کہ ابھی ہماری سروائیول کا میٹر ہو گیا ہے, ابھی ہماری بقا کا میٹر ہو گیا, ابھی ہمارے زندہ رہنے کا میٹر ہو گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک دفعہ یہ کام جو ہے وہ کر لینا چاہیے اور اس کو ہونا چاہیے تھا. اب آ جائیں کہ ہم نے اس کے اوپر یہ جو میں آپ سے سامنے ساری بات کر رہا ہوں, یہ ہم نے وزیر اعظم پاکستان سے خالد مقبول صاحب کی سربراہی میں اور خالد مقبول صاحب 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ وزیر اعظم صاحب سے ملے. ان کے ساتھ وہاں پر اس دن, یہ 1 اگست کی بات ہے, ڈیپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب تھے, وہاں پر بجلی کے توانائی کے وزیر تھے اویس لغاری صاحب تھے, وہاں پر نوجوانوں کے وزیر تھے رانا مشہور صاحب تھے, پرائم منسٹر کا اسٹاف تھا وہاں پر انفارمیشن منسٹر تھے عطا اللہ تارڑ صاحب تھے. یہ ان کی ٹیم تھی پوری باقاعدہ, اور میں اور خالد مقبول صدیقی صاحب تھے. اور میں کوٹ ان کوٹ کہہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب, اور میں ان کو اپریشیٹ کرتے ہوئے کہتا ہوں, انہوں نے کہا یہ ایم کیو ایم کے ڈیلیگیشن کو کہا خالد مقبول صاحب, مصطفیٰ کمال صاحب, یہ تو میرا مطالبہ ہے, یعنی کہ وزیر اعظم صاحب نے کہا یہ میرا مطالبہ ہے. تو ان کو کہا گیا کہ بھائی آپ وزیر اعظم ہیں, آپ مطالبہ نہیں کر سکتے, آپ کو تو جو ہے وہ یہ والی بات. لیکن وہ میں ان کی آپ کو ایک ٹرو فیلنگ بتا رہا ہوں کہ وہ اتنے جذباتی تھے اور کنسرن تھے اور ایگری کر رہے تھے کہ یہ اس بجلی کی قیمتوں کو کم کرنے کا تو میرا اپنا مطالبہ ہے. ہم نے خیر اس مطالبے والی بات کو ہم نے پریس کانفرنس میں باہر آ کے نہیں کی, کیونکہ وزیر اعظم صاحب تو مطالبہ نہیں کر سکتے, تو ان کو تو آرڈر دینا, ان کو تو امپلیمنٹ کرنا ہے. اینی وے, میں صرف اس بات کو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ ہمیں یہ تسلی ہوئی کہ جس بات کو ہم پلی کر رہے ہیں, حکومت وقت جو ہے وہ رائٹ ایٹ دی ٹاپ لیول وزیر اعظم صاحب کو اس چیز کا ادراک تھا, اور انہوں نے پھر ہمیں پوری ڈیٹیل بتائی
کہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے اور آپ کی تمام گزارشات کو بھی ہم نے شامل کی ہیں اور اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے وہ اس کو اس پہ ریلیف دیں گے. اس کے علاوہ حل ہی نہیں ہے, اس کے علاوہ حل ہی نہیں ہے. اور ہم نے ان کو کہا کہ دیکھیں اس والی بات پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. وہیں سے انہوں نے ہمیں حکم دیا اور کہا کہ آج ہی ایم کیو ایم اور حکومت کے وزیر عطا اللہ تارڑ صاحب جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس کریں. اور آپ کو پتا ہے کہ 1 اگست کو میری اور ان کی کمبائنڈ پریس کانفرنس ہوئی پی ٹی وی میں, وزیر اطلاعات کے ساتھ پریس کانفرنس ہوئی اور صرف آئی پی پی کے مسئلے پر پریس کانفرنس ہوئی اور انہوں نے اس کو اکنالج کیا, ایم کیو ایم کی تمام کاوشوں کو اکنالج کیا. پھر 5 اگست کو وزیر اعظم صاحب کی ہدایت پر ان کے ایڈیشنل سیکرٹری بیٹھے اس میٹنگ میں اور وزیر توانائی نے ایم کیو ایم کے پورے ڈیلیگیشن کو, ایم این ایز کو, میرے ساتھ وہ گئے, انہوں نے 2.5 گھنٹے کی پوری ان اینڈ آؤٹ پورا سب کچھ کھول کر سامنے اوپنلی ہم نے پروز اینڈ کونس سب چیزوں کے دیکھے کہ کہاں پہ کیا کیا, کس جگہ کیا کیا پلانٹ ہے, کیا ہو رہا ہے, کیا ساری چیزیں. 2.5 گھنٹے کی بریفنگ دی اور ہم نے اپنی تجاویز وہاں پر دی اور یہ والی بات ہوئی کہ بھائی یہاں پر انشاءاللہ تعالی ہم جو کام کر رہے ہیں ہماری تجاویز کو بھی انہوں نے شامل کیا. اور یہ والی بات ہوئی کہ ہاں آئندہ آنے والے دنوں میں ہمیں ہر حال میں کہیں نہ کہیں سے اس کو کم کرنا ہے. ہم اس ریٹ پر ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ نہیں چلا سکتے. ایک پرابلم ضرور ہے کہ پاکستان میں آئی ایم ایف سے پاکستان نے قرض لے رکھا ہے. کسی بھی ایک نمبر کو آگے پیچھے کرنے کے لیے آئی ایم ایف سے پرمیشن ضروری ہے. یہ شک ہے, مجبوری ہے. ہم آج قرض دار ہیں. کسی بھی نمبر کو آگے پیچھے کرنے سے پہلے آئی ایم ایف کو اکاؤنٹ اس کو لوپ میں لینا, اس کو کانفیڈنس میں لینا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. کل سے گزشتہ دن یہ تمام تو اس پہ تمام کارروائیاں چل رہی تھیں اور اب آپ کو پتہ ہے ہم نے نیپرا سے بھی جا کر ملاقات کی. ہم کیا کہہ رہے ہیں, ہماری ایم کیو ایم کیا کہہ رہی ہے؟ ایم کیو ایم یہ کہہ رہی ہے کہ سب سے پہلے جو 52% جو حکومت کی اپنی آئی پی پیز ہیں وہ تو یہ کیپیسٹی چارجز کی مد میں پیسے لینا بند کر دیں پہلی فرصت میں. دوسری فرصت میں جو پرائیویٹ آئی پی پیز ہیں, جو کہ ملکی آئی پی پیز ہیں, ان کے آگے بھی ہاتھ جوڑیں کہ بس اب جو ہو گیا, اب ہم جتنی بجلی لیں گے اتنے پیسے دیں گے, جتنی بجلی لیں گے اتنے پیسے دیں گے. 2 باتیں ہو گئی ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. اور تیسری بات یہ کہ جو آئی پی پیز جو ہیں جن کی مدت پوری ہو چکی ہے, جو کہ جن کے اندر کوئی کیپیسٹی نہیں, اس کو ڈسکارڈ کر دیں سسٹم سے, اس کو نکال دیں تاکہ اس کا ایکومولیشن اس کی جو ہے وہ شامل نہ ہو. یہ 3 باتیں ہو گئیں. اور ابھی فی الحال جو ہے وہ فورنرز کو بھی چھوڑ دیں فی الحال. تو اور اگلی بات یہ کہ یہ جو ہم وہ دیتے ہیں, گیس پرووائڈ کر رہے ہیں نجی کمپنیز کو بجلی پیدا کرنے کے لیے, گیس پرووائڈ, اس کو آپ کہتے ہیں, سوری میرے دماغ میں بھی لفظ نکل گیا, میں آپ کو, تو آپ نجی بجلی کی کمپنی فیکٹریز ہیں, اس کو جو ہے وہ اس کو آپ گیس دیتے ہیں, گیس پرووائڈ کر رہے ہیں. اور وہ جو ہے وہ تقریباً 1200 پاکستان میں خاندان ہیں جن کو ان کو گیس دی جا رہی ہے اور وہ بجلی پیدا کر رہے ہیں اپنے لیے. تو اگر وہ بجلی جو ہے وہ گیس ان کو 1200 خاندانوں کو دینے کے بجائے اگر آپ جو ہے وہ پاکستان کی نیشنل گریڈ میں ڈالنے کے لیے, بجلی ڈالنے کے لیے آپ آئی پی پیز کو دیں گے تو 1 روپے پورے ملک میں بجلی کم ہو جائے گی. 1 روپے عام 24 کروڑ لوگوں کا جو ہے وہ فائدہ ہو جائے گا. ابھی 1200 خاندانوں کا فائدہ ہو رہا ہے, اس سے 24 کروڑ لوگوں کا فائدہ ہو جائے گا. 1 روپے بجلی کی قیمت کم ہو جائے گی. تو پہلی فرصت میں ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ بھئی یہ جو گیس آپ پرائیویٹ کمپنیز کو ان کی اپنی بجلی پیدا کرنے کے لیے دے رہے ہیں اور وہ گیس جو اگر اس کو زیرو کر کے وہ آپ آئی پی پیز کو دیں, وہ جو بجلی پیدا کر, اور یہ جو کمپنیز ہیں جو بجلی پیدا کر, یہ نیشنل گرڈ سے پھر یہ بجلی لیں, اور اس سے 1 روپے کی قیمت اور کم ہوگی.
یہ میں آپ کے سامنے یہ جو بل ہے نا، یہ بل، یہ بجلی کا بل، یہ 3,60,00,000 گھروں میں جاتا ہے. 3,60,00,000. یہ رنگ، نسل، زبان، پارٹیز نہیں دیکھتا. جس کے گھر میں یہ بجلی کا بل جا رہا ہے آج کی پوزیشن میں، وہ جو ہے وہ تنگ آ کر، پریشان ہو کر گالیاں ہی بک رہا ہے. چاہے وہ حکومت کا اپنا ووٹر کیوں نہ ہو، کسی پارٹی کا ووٹر کیوں نہ ہو، وہ جب بجلی کا بل دیکھتا ہے تو وہ ساری اپنی ایفیلیشن بھول جاتا ہے. یہ جو پرچہ ہے نا، یہ ہر مہینے کا اشتہار ہے اپنی بدنامی کا. یہ 3,60,00,000 گھروں میں ہم اپنی حکومت اپنی بدنامی کا اشتہار بھیجتی ہے. یہ بجلی کا بل 3,60,00,000 گھروں میں. اس پہ جو نمبرز ہیں وہ امیر غریب سب جو ہے وہ ایک لمحے کے لیے بھول جاتے ہیں کہ وہ کس پارٹی کے ہیں، کیا زبان ہے ان کی، کیا مذہب ہے ان کا، کیا مسلک ہے. جس نے اس بدنامی والے اشتہار 3,60,00,000 کو اس کو صحیح کر دیا تو یہی جو ہے وہ نیک نامی والا اشتہار ہو جائے گا. یہ بجلی کا بل ہر گھر میں 3,60,00,000 گھروں میں آپ چلے جائیں گے، اس میں مناسب قیمت کم کر کے جائیں گے تو آپ کا دشمن بھی آپ کے لیے دعائیں نکالے گا. یہ جو بجلی کا بل ہے نا، یہ 3,60,00,000 گھروں میں ہم پیسے لگا کر اپنی بدنامی کا اشتہار بھیج رہے ہیں پولیٹیکلی. تو یہ جو ہے وہ اس کو ٹھیک کریں گے آپ تو آٹومیٹک 3,60,00,000 گھروں میں آپ چلے جائیں گے. اور مجھے جو ہے وہ اب تک حکومت اس میں بہت سیریس نظر آئی ہے، کیونکہ دیکھیں ہمیں لوگوں کی بات حکومت تک پہنچانے کے لیے کسی روڈ کو بلاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی دھرنے کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں پر جمعے کی نماز کے بعد تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس اللہ کا شکر، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ ابھی مقام دیا ہے کہ ہم اب لوگوں کی بات حکومت کو پہنچانے کے لیے، وہ بھی ڈیلیگیشن نہیں. بھائی آپ کہیں دھرنا دے دیں گے تو آپ کو کوئی 4 رکنی ڈیلیگیشن ملنے آ جائے گا نا آپ کو انگیج کرنے کے لیے. وزیر اعظم تو نہیں آئے گا، ہم تو وزیر اعظم سے بات کر رہے ہیں. وزیر تو نہیں آئے گا، ہم تو وزیر سے بات کر رہے ہیں. جب چاہ رہے ہیں بات کر رہے ہیں. ہم نے لوگوں کو بند کمرے میں، تمام جو کرتا دھرتا جن کے پاس پاور ہے، بند کمروں میں اور ببانگ دھول ہم نے عوام کی گریونسز کو، مسئلے کو پہنچا کر اس کو الحمدللہ حل کروایا ہے. اور اس کے اثرات اب جو ہے وہ آنا شروع ہو گئے. لیکن کل ہم نے ایک پریس کانفرنس دیکھی میاں نواز شریف صاحب کی. ہم انہیں پاکستان کا، پورے پاکستان کا لیڈر سمجھتے ہیں، پنجاب کا لیڈر نہیں سمجھتے. وہ پورے پاکستان کے لیڈر ہیں، وہ صرف پنجاب کے لیڈر ہم انہیں نہیں سمجھتے. ہم نے ان سے الحاق کیا پاکستان کے لیڈر سمجھ کر. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کو پورے پاکستان کا پیکج جو انہوں نے ہم سے بات کر رکھی ہے، اکٹھے پیکج اناؤنس کرنا ہے، کرنا چاہیے اور کرنا پڑے گا. نہ کہ وہ اور اپنے ساتھ بھلے 4 صوبوں کے وزراء اعلیٰ کو بٹھا لیں، اپنے کولیشن پارٹنر کو بٹھا لیں. لیکن اگر یہ ہوا کہ بھائی پنجاب میں الگ ریٹ ہوں گے، ہمیں بول دیا جائے کہ جو ہے وہ بول نہیں دیا جا رہا، لیکن میں ویسے ایزیوم کر رہا ہوں کہ بھائی ہم سندھ سے والوں سے بات کر لیں، تو یہ نہیں چلے گا، یہ نہیں چلے گا، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. پورے پاکستان میں جو سبسڈی دی جا رہی ہے، جو بجلی کے بل کم کیے جا رہے ہیں، وہ 14 روپے اگر پنجاب میں کم ہوئے ہیں تو 14 روپے پورے پاکستان میں کم ہونے چاہیے. آپ سے پنجاب کے وزیر اعظم یا پنجاب کی پارٹی نہیں ہے. تو یہ نہ کریں، ہم اس کو رد کرتے ہیں، ہم اس والی بات کو رد کرتے ہیں. یہ نہیں رد کر رہے کہ پنجاب میں 14 روپے کیوں کم ہوئے، ہم اس بات کو رد کر رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں دیٹ واز اے بیڈ سین، آپ نے اپنے قد کو چھوٹا کیا ہے. تو وزیر اعظم پاکستان صاحب جو بھی ابھی تک ہم سے وہ بات کرتے رہے ہیں، ان کی ٹیم اس چیز کے اوپر کمپرومائز نہیں ہے. یہ لوگوں کا مسئلہ ہے، یہ ہماری وزارت کا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ نے ہمیں کون سی وزارت دے دی. ہم نے اس کے اوپر کبھی کوئی بات نہیں کی ہے. آپ نے ہمارا شیئر کیا تھا، آپ نے ہمیں دیا کیا ہے، اس کے اوپر ہم نے کبھی بات نہیں کی. لیکن یہ تو لوگوں کا مسئلہ ہے، یہ تو عوام کا مسئلہ ہے.
یہ تو 24 کروڑ لوگوں کا مسئلہ ہے. تو ہم کل یہ سندھ کے اور پورے پاکستان کے لوگ آپ کی پریس کانفرنس دیکھ کر ہمارے اندر بڑے لڈو پھوٹ رہے ہیں ہمارے دلوں میں. ہم اس ملک کے شہری نہیں ہیں کیا؟ آپ پنجاب میں اناؤنس کر رہے ہیں 14 روپے بجلی کا بل کم, تو ہم کیا ہم کہیں ہم کون لوگ ہیں پھر بھائی؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ ملک میں شورش کیوں ہو رہی ہے, ملک میں ایسی بات کیوں ہو رہی ہے؟ آپ اپنے اعمال دیکھیں, اپنی جو ہے وہ کنڈکٹ دیکھیں. بہت ہی غلط سین تھا کل جو کچھ بھی ہوا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں بہت ہی مؤدبانہ, اور میں نے تو آپ کو بتایا کہ وزیر اعظم صاحب بہت فورتھ کمنگ تھے, ان کی ٹیم بہت فورتھ کمنگ تھی, لیکن بھائی یہ صرف پنجاب کے لیے نہ کرے, پورے پاکستان کے لیے کرے. اور ہمیں یہ انڈرسٹینڈنگ دی ہوئی ہے کہ یہ ہمارے ہاں بھی بھائی ایکسپورٹ کی اگر کوئی جگہ پاکستان میں ہے تو وہ کراچی ہے, کیونکہ اس کے پورٹ کی وجہ سے اگر باہر کے کوئلے کو لا کر بجلی بنانے کی کوئی سب سے سستی جگہ بنتی ہے تو وہ کراچی پورٹ ہے. عجیب بات ہے کہ 1000 کلومیٹر دور جو ہے وہ کول کا پلانٹ لگا رہے ہیں ساہیوال میں, ساہیوال میں, اور امپورٹڈ کول کا پلانٹ ہے. باہر سے بجلی آئے گی کراچی کے, باہر سے کوئلہ آئے گا کراچی کے پورٹ پر, 1000 کلومیٹر جائے گا وہ وہاں, کاسٹ آپ کو دیکھیں اس کی, اور وہاں بجلی بنے گی. عجیب. ہم تو نہیں کہہ رہے کہ آپ نے کیوں فیصلے کیے یہ والے, لیکن اب خدا کے واسطے ان تمام اینکوں کو اتار کر ملک کو ایک دیکھیں, ایک بنائیں. ہم نے بہت زیادہ ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے, حکومت میں رہتے ہوئے حکومت کی سپورٹ کی ہے. ہم نے, ہمارے ایم پی ایز نے ریزولوشن جمع کرائے اس آئی پی پیز کے بجلی کے مسئلے کے حوالے سے پروونشل گورنمنٹ میں, پروونشل اسمبلی میں, قومی اسمبلی میں ہم نے بات کی ہے, سینٹ میں ہم نے بات کی ہے, اور ہم نے وزیر اعظم سے, وزیر سے, اور آپ کے ذریعے جو ہے وہ بھی ہم نے متحد دفعہ نیپرا سے, ان سب سے ہم نے بات کی, اور ہم نے کوئی ایکسٹرا آرڈنری بات نہیں کی ہے, جو جائز بات تھی سب نے ایکسیپٹ کیا, ایگری کیا ہمارے پوائنٹ. تو ہم فی الفور پورے ملک میں ایک جیسی بجلی کی قیمت چاہتے ہیں, ایک جیسی بجلی کی قیمت چاہتے ہیں. 14 روپے جو پنجاب میں بلوں پہ کم کیا گیا ہے, وہ 14 روپے جو ہے پورے پاکستان پر میں بلوں پہ کم کیا جائے. ہم وہ لوگ ہیں, کراچی خاص طور پر وہ شہر ہے جو کہ جس کی ریکوری پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بتایا, یہ بجلی کا بل ہے, اس بجلی کے بل میں تقریباً 22 روپے فی یونٹ بتاتے ہیں. وہ ایف بی آر کے ٹیکسز ہیں, انڈائریکٹ ایف بی آر کے, جس سے بجلی کے بل کا کوئی تعلق نہیں ہے. بھائی یہ تو جو ٹیکس ڈائریکٹ دے رہا ہے اس کو بھی لے رہے ہیں, اس سے یہ جو نہیں دے رہا اس سے بھی لے رہے ہیں. اچھا جو ٹیکس نہیں دے رہا وہ بجلی کا بل بھی نہیں دیتا, مزے کی بات ہے. تو یہ تو بہت ہی بیڈ مینجمنٹ ہے نا یہ, کہ آپ نے جو ہے وہ امیر غریب اس 22 روپے کو ہی اگر آپ کم کریں تو بجلی کا بل کم ہوگا. اور آپ ڈائریکٹ ٹیکسز پہ جائیں نا, آپ ڈائریکٹ ٹیکسز پہ جائیں, امیر سے لیں, غریب کو ریلیف دیں. اگر آپ نے اس میں شامل کر دیا ہے 22 روپے اس میں شامل کر دیا ہے, تو وہ تو پھر جو ہے وہ انڈائریکٹ ہے سارا, وہ کیٹیگریز اس کے اندر کوئی بچی نہیں, تو بجلی کا بل اور مہنگا ہو جاتا ہے, تو اس کا کمپاؤنڈ افیکٹ آتا ہے. تو یہ وہ چیزیں جس کو درست کر کے پاکستان میں اس بجلی کے مسئلے کو حل کیا جانا چاہیے, حل کیا جا رہا ہے. لیکن کل جو نواز شریف صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے وہ دیٹ واز ناٹ ریکوائرڈ. وہ پریس کانفرنس وزیر اعظم پاکستان کو پورے ملک کے لیے کرنی چاہیے تھی. پنجاب کے لیے صرف پریس کانفرنس جو ہے وہ ہوئی ہے, ریلیف دیا گیا ہے. اس سے ہماری محرومیوں کے تاثر میں اور اضافہ ہوا ہے. ہم یہاں بیٹھ کر یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم 70% اس ملک کو کما کر دیتے ہیں, 50% ہمارا جو ہے وہ ایکسپورٹ میں کنٹریبیوشن ہے پورے پاکستان کا. ہم یہاں پر چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں, یہاں پر ہماری انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں, ہمیں کوٹا سسٹم پہ بھی یہاں پر نوکری نہیں ملتی, پرائیویٹ آرگنائزیشن بند ہو رہی ہیں, ہماری وہ نوکریاں بھی جا رہی ہیں. میرا نوجوان یہاں پر فوڈ پانڈا اور بائکیا چلا رہا ہے, اور آپ جو ہے وہ پنجاب کو بیٹھ کر, اچھی بات ہے بھائی, ہم تو سب کے لیے بات کر رہے تھے نا. ہم نے جب یہ ساری پریس کانفرنسز میں ہم نے کوئی کراچی کی صرف بات کی ہے, ہم نے پورے ملک کی بات کی ہے.
ہم نے کوئی سندھ کی سے بات کی, ہم نے پورے ملک کی بات کی ہے. وہ 24 کروڑ ہم بات کرتے چلے آ رہے ہیں. تو یہ بہت ہی غلط تاثر ہے اور غلط سین تھا کل کہ صرف پنجاب کے لیے 14 روپے جو ہے وہ کم کر دیے گئے. نہیں, پورے پاکستان کے لیے 14 روپے کم, اور ہمارے حساب سے 18 سے 20 روپے کم ہونے چاہیے. اس بجلی کے بل میں 18 سے 20 روپے کم ہونے چاہیے. یہ جو کیپٹیو, جو مجھے جملہ یاد نہیں آ رہا, کیپٹیو پاور جو ہے نا, کیپٹیو پاور جس میں اس کو کیپٹیو پاور کہتے ہیں, جس میں آپ گیس دیتے ہیں کسی ایک فیکٹری کو کہ یہ گیس لو اور اپنی بجلی بنا دو. یہ کسی بھی فیکٹری, اور ایسے 1200 خاندان ہیں ملک میں جس سے پورے 24 کروڑ لوگوں کو نقصان. تو یہ کیپٹیو پاور میں گیس دینے کے بجائے آپ جو ہے وہ سارے کیپٹیو پاور کو زیرو کریں اور یہ گیس آپ بڑی آئی پی پیز کو دیں, سرکاری یا غیر سرکاری, وہ بجلی بنائیں, اور جن کو آپ یہ گیس دے رہے ہیں ان کو کہیں نیشنل گرڈ سے آپ جو بجلی لیں. ان کی بجلی تھوڑی سی مہنگی ہو جائے گی, لیکن اس سے 24 کروڑ لوگوں کو فی یونٹ 1 روپے کا فائدہ ہوگا. فی یونٹ 1 روپے کا, اس کی کیلکولیشن کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو ایم کیو پاکستان آج یہ بہت ہی ادب کے ساتھ مطالبہ کرتی ہے کہ کل جو 14 روپے بجلی کے بلوں میں مطالبہ کیا گیا صرف پنجاب سے, ہماری اب تک کی ساری جو میٹنگز تھیں اور ساری گفتگو, ساری بات تھی, اس میں جو ہے وہ 14 روپے نہیں 18 روپے, تقریباً کم سے کم 18 سے 20 روپے آپ پورے پاکستان کے لیے بجلی کے بلوں میں کمی اناؤنس کریں. اس کو ایم کیو ویلکم کرے گی. اب تک آپ نے جتنی بھی میٹنگیں کی ہیں ہم سے, وزیر اعظم صاحب نے, وزیر صاحب نے اور دوسرے آفیشلز نے, اس میں جو ہے وہ آپ نے ہمیں اس چیز کا اندیہ دیا, بتایا, اور ہم سے بڑھ کر آپ نے ساری باتیں کی. تیسری, کے الیکٹرک کے حوالے سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ کے الیکٹرک اپنی تمام جو پاور جنریشن کے ان کے پاس پلانٹ ہے جو ریڈنڈنٹ ہو گئے ان کو جو ہے وہ بند کرے, اور جو امپورٹڈ کول پر ہے اس کو جو ہے وہ لوکل کول پہ کنورٹ کرے اور اپنی ایفیشنسی کو جو ہے وہ بڑھائے. اب یہ زمانہ گزر گیا کہ آپ اس پاکستان میں بجلی بنانے کا کاروبار آپ اس طریقے سے کر سکتے جس طرح سے آپ 40 سالوں سے کرتے چلے آ رہے ہیں. حکومت کو یہ بھی فکر کرنی چاہیے کہ اگلے آئندہ آنے والے چند سالوں میں 6000 میگا واٹ اور ایڈ ہونے جا رہا ہے سسٹم میں. ابھی جو ہے وہ 6000 میں داسو اور جو ڈیم بن رہے ہیں اس میں 6000, 4001 اور 2100 6000 میگا واٹ اور ایڈ ہونے جا رہا ہے. تو جب تک آپ اپنی گروتھ نہیں بڑھائیں گے, جب تک آپ انڈسٹریز نہیں لگائیں گے, جب تک آپ بجلی کے استعمال کو نہیں بڑھائیں گے, جب تک آپ انڈسٹریز کو دیں گے نہیں, جب تک آپ کی جو ہے وہ کاسٹ نیچے نہیں جائے گی, یہ آ جائیں گے ان کے بھی, آپ کو پھر جو ہے وہ کیپیسٹی چارجز آپ کو دینے پڑیں گے ان 6000 میگا واٹ کی بھی. تو بہت ہی ملٹی فولڈ جو ہے حکومت کو کام کرنا ہے. دوسری بات میں یہ جو ڈسکوز ہیں, ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں, اس کو بار بار ایم کیو ایم کہہ رہی کہ ہر حال میں اس کی مونوپولی ختم کریں. ایک اجارہ داری, ایک یا اگر آپ پرائیویٹ کرنے جا بھی نہیں, 11 ہیں اس میں سے 10 جو ہے وہ سرکاری ہیں, ایک جو ہے کہ الیکٹرک جو ہے وہ پرائیویٹ ہے. 11 کے 11 اس کو پرائیویٹائز کریں, اور کرنے میں یہ خیال رکھیں کہ ایک سے زائد کمپنی ہونی چاہیے. بار بار مثالیں دے کر میں نے سمجھائی یہ بات کہ بھائی یہ جو سیلولر فون ہے اس پہ انکمنگ کال کے پیسے آتے تھے جب ایک ہی کمپنی ہوتی تھی. جب آپ نے ایک سے زائد کمپنی کر دی, آج اس کے اوپر صرف سم لگانے کا بھی پیکج ملتا ہے. میرے پاس آپشن ہے, اگر میرا فون یہ جو کمپنی جس کی سم لگی ہوئی ہے اگر یہ صحیح کام نہیں کر رہی, میں سم نکالوں گا, پھینک دوں گا, نئے سم لگا کر دوبارہ میں فون چلا لوں گا کم قیمت میں. اسی طرح دنیا بھر میں بجلی اسی انفراسٹرکچر پہ, اسی لائنوں کے اوپر آپ جو وہ ڈسٹریبیوشن کی لائسنس دیجئے ایک سے زائد کمپنی کو. کراچی میں میرے پاس کم سے کم 4 آپشن ہونے چاہیے کہ اے الیکٹرک, بی الیکٹرک, سی الیکٹرک, ڈی الیکٹرک. میرے پاس ایک الیکٹرک کام نہیں کر رہا, میں کارڈ نکالوں پھینکوں, دوسرے کا کارڈ لوں, تاکہ آپس میں کمپٹیشن ہو, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ کم ہو, اور کمپٹیشن سے عام آدمی کا فائدہ ہو. ورنہ آپ مجھے مہنگی دو گے, سستی دو گے, اگر مجھے اپنے گھر میں بجلی لینی ہے تو میرے پاس ایک ہی ادارہ ہے, میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. دنیا میں یہ کام نہیں ہوتا. تو ملٹیپل ڈسکوز کو, ایک سے زائد ڈسکوز کو آپ کو یہاں لائسنس دینے ہیں, تو جب جا کر پاکستان میں بجلی کا اور توانائی کا نظام جو ہے وہ ٹھیک ہوگا. اس کے علاوہ آپ کو چاہیے پاکستان کو اگر آپ نے ٹھیک کر لیا, پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ چلنا اور بڑھنا شروع ہو جائے گی. کل کی پریس کانفرنس انوانٹیڈ تھی, محرومی لے کر آئی ہے. سندھ میں محرومی لے کر آئی ہے, کراچی میں محرومی لے کر آئی ہے, حیدرآباد سندھ کے شہری علاقوں میں محرومی لے کر آئی ہے, اور ہم یہ سوچنے پر مجبور ہوئے کہ بھائی ہم
ہم اگر پنجاب کا حصہ نہیں ہیں تو ہمیں پیکیج نہیں ملے گا, ہمیں ریلیف نہیں ملے گا. although کہ ہم سب کچھ کماتے ہیں, دکھاتے ہیں. نواز شریف صاحب جو پورے پاکستان کے لیڈر ہیں, پنجاب کے لیڈر نہیں ہیں. اور وزیر اعظم پاکستان کو یہ پریس کانفرنسز 4 وزراء اعلیٰ کو بٹھا کر اپنے ساتھ اور ہمیں بھی ساتھ بٹھاتے اور بٹھا کر پورے پاکستان کے لیے پیکیج ان کو اناؤنس کرنا چاہیے تھا. نہیں کیا ہے, اب کریں, یہ ہمارا مطالبہ ہے. بہت شکریہ. دیکھیے, آپ جن انٹرنیشنل ضوابط کے ثبوت کی بات کر رہے ہیں رؤوف حسن صاحب کی, تو دیکھیں مجھے اس پہ کوئی سرپرائز نہیں ہے. وہ پی ٹی آئی کے ہمارے دوست بڑے کلر ہیں, انہوں نے پہلی نعرہ لگا دیا کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں. اور انہوں نے جو ہے وہ خان صاحب کو, اپنی لیڈر کو پاکستان پر ترجیح دی ہے. اور اس کے لیے انہوں نے عمل بھی کر کے دکھایا ہے کہ تمام بیرونی پروپیگنڈا, تمام جو ہے وہ پاکستان کے خلاف بات کرنے والے لوگ, تمام اندرونی طور پر جو ہے وہ اداروں کے خلاف بات کرنے والے لوگ, اور انہوں نے پوری کیمپین چلائی ہے. تو ایکسکیوز می, تو مجھے اس میں کوئی سرپرائز نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے وہ پی ٹی آئی نے یہ رستہ جو ہے وہ کانشیسلی سمجھ کر جو ہے وہ چنا ہے, اور اس کے اوپر وہ کاربند رہے ہیں اب تک. تو میں تو سرپرائز نہیں ہوں ان کی یہ ساری ڈیٹیل جو معلومات ہوئی ہیں ساری, جس سے میں سرپرائز نہیں ہوں. شکریہ. یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے کہا کہ آپ وزیر اعظم پاکستان اور وزیروں سے ملاقات کر رہے ہیں, اور آپ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ایم کیو ایم نے وہ ترکیب بھی ان کو بتائی جس کو خود پکا کے اور خود ہی کھا گئے, اور 3 صوبے جو ہے وہ پھر محرومی کا شکار ہو گئے, جس میں خاص طور پر سندھ اور حیدرآباد کے. اور وہ کون سے ذرائع ہیں جو آپ کی حکومت میں ہونے کے باوجود, پاور میں ہونے کے باوجود یہ الیکٹرک کو لگام نہیں ڈال سکتے؟ آج کراچی میں لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے, بجلی کے حوالے سے, آخر آپ اپنا احتجاج رکھوا رہے ہیں؟ دیکھیے, اگر ہم یہ نہیں کرا سکتے ہوتے تو یہاں تک کبھی بات پہنچتی نہیں. اور جیسے کہ میں نے کہا ہے کہ دیکھیں, یہ ہماری وزارت کا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ پنجاب سے بیٹھ کر کوئی اناؤنس کر دیں اور ہم کچھ نہ بولیں. یہ 24 کروڑ لوگوں کا مسئلہ ہے. ایم کیو ایم نے ابھی تک اس حکومت کو کچھ بھی نہیں کہا, لیکن اس والی بات کو ایم کیو ایم ایکسیپٹ نہیں کرے گی کہ آپ سندھ میں کوئی پیکیج نہ ہو. آپ ہمیں کہیں کہ جی وہ سندھ حکومت سے بات کر لیں, تو سندھ حکومت کے تو پارٹنر نہیں ہیں ہم تو پارٹنر آپ کے ہیں. تو ان کو یہ کرنا پڑے گا, مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, ان کو یہ کرنا پڑے گا. ایم کیو ایم یہ کروائے گی, ان کو یہ کرنا پڑے گا, اور ان کو یہ پیکیج, یہ ریلیف پورے پاکستان کو دینا پڑے گا. اس میں مجھے کوئی دو رائے نہیں. اور ہم نے جو ترکیب بتائی, جو ساری چیزیں بتائیں اور جو چیزیں کر رہے ہیں, ہم نے سویلائز طریقے سے, جمہوری طریقے سے, آئینی طریقے سے, میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیں وزیر اعظم سے ملنے کے لیے کسی مظاہرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں وزیر سے ملنے کے لیے کوئی جو ہے وہ روڈ بلاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آج ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ہمیں استطاعت دی ہے کہ ہم جو ہے وہ 1 دن نہیں, 2 دن نہیں, 3 دنوں, 30 دن میں وزیر اعظم سے ملاقات کرتے ہیں. ہم نے صرف اسی بات پر ہم آج تک وزیر اعظم سے اپنی وزارتوں کے اوپر ملنے نہیں گئے. خالد مقبول کو 1 منسٹری دے دی ہے, اس پہ ملنے نہیں گئے. لیکن یہ تو قوم کا مسئلہ ہے, اس پر جو ہے وہ تو ہم نے اٹھایا ہے مسئلہ. اور اس پہ اگر جو ہے وہ عجیب ہی بات ہے نا, تو کہ آپ ایک پنجاب میں ریلیف دیں گے اور پورے ملک میں جو ہے وہ آپ, تو یہ تو نہیں ایکسیپٹیبل ہے, یہ ہوگا نہیں. اس پہ مجھے امید ہے کہ حکومت ہماری بات مانے گی. مجھے امید ہے اس پہ ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے اس والی بات پہ. دیکھیے, ہم تو اپنے حصے سے زیادہ کی مار کھا چکے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہم ایوالو ہوئے ہیں. بہت سارے لوگ ابھی جو بہت ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں نا, ہمیں دیکھ کر ہنسی آتی ہے کہ یہ کام ہم نے 20 سال پہلے کر کے جو ہے چھوڑ دی ہے. تو ایم کیو ایم کے پاس ایک تو وہ انفارمیشنز نہیں ہیں ساری جس کے اوپر ایم کیو ایم اپنا لاہے تیار کر سکے. خبروں تک ہی ہے نا, کیا انویسٹیگیشن چل رہی ہے, کیا الزامات ہیں, کیا باتیں ہیں, یوں تو ڈیٹیل میں ابھی ساری چیزیں نہیں آئی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اداروں کا کام ہے, اور جن اداروں کا کام ہے وہ ادارے وہ کام کر رہے ہیں, ہمیں اس کے اندر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے.
मामला था, वो जो भी प्रेडिक्शन देते हैं वो मुस्तकबिल में जा सकता है, वो सच साबित हो जाता है। ये बताइएगा जो मिस्टर बाबा साहब है, वो जो भी स्टेटमेंट देते हैं, क्या वो एमपीएम का भी बयानिया है या आपने उनसे कोई बात की? आप जब भी बात करें कम से कम आपसे वो डिस्कस करें, वो जाके जो भी बात करते हैं वो फ्यूचर में जाके सच साबित हो जाता है। तो मिस्टर बाबा साहब से कोई बात की आपने? अल्लाह ताला उनके विजन को और तरोताज़ा करे और खुला करे और जो है उनको आगे के सारे मंजर दिखाए। हम तो जो है वो रेगुलर चलने वाले लोग हैं, नॉर्मल चलने वाले लोग हैं। डेफिनेटली उनका हमारी पार्टी से तो कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो आज़ाद हैं और अपनी आज़ाद कैपेसिटी में वो सारी गुफ्तगू सारी बातें करते हैं। हमारे दोस्त हैं और हम उनके लिए जो है नेक ख्वाहिशात रखते हैं। अल्लाह ताला उनके इस गैबी आमद जो है उनको उसमें बहुत इजाफ़ा करें। शुक्रिया।